اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کرتے ہوئے میں قبلہ چھوٹے پیر صاحب کی بارگاہ میں مائک پیش کرتا ہوں۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ادھر قریب تشریف لیں۔ جو احباب دوست پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، جس کو سمجھ آئیے کہہ دے سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ نصیر ملت نے کہا احمد کہوں کہ حامد و یکتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے۔ احمد کہوں کہ حامد و یکتا کہوں تجھے، مولا کہوں کہ بندہ مولا کہوں تجھے۔ کہہ کر پکاروں ساقی کوثر بروز حشر، یا صاحب شفاعت کبریٰ کہوں تجھے۔ یا عالمین کے لیے رحمت کا نام دوں، یا پھر مکین گنبد خضرا کہوں تجھے۔ پا کر اشارہ سورہ یاسین کا اس طرف، دل چاہتا ہے سید والا کہوں تجھے۔ اور زہرا ہے لخت دل تو حسن ہے تیری شبیہ، زینب کا یا حسین کا بابا کہوں تجھے۔ لفظوں نے ساتھ چھوڑ دیا میرا کھو کے اپنے حواس، میرے کریم تو ہی بتا اب کیا کہوں تجھے۔ اور اتنے قریب مجھ کو ملے خلد میں جگہ، کہنی ہو کوئی بات یوں جا کہوں تجھے۔ کرتا ہے اختتام سخن اس پہ اب نصیر، کچھ سوجھتا نہیں کیا کیا کہوں تجھے۔ کرتا ہے اختتام سخن اس پہ اب نصیر، کچھ سوجھتا نہیں کیا کیا کہوں تجھے۔ تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں پیر طریقت رہبر اہل عقیدت حضرت علامہ پیر سید محمد فضل عثمان حیدر شاہ جی، آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے ہماری سماعتوں کو محظوظ فرمائیں گے۔ محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے گا، نعرہ تکبیر۔ تھوڑا سا مزید بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ لا محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نور محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ حاضرین محفل، یقیناً آپ کافی دیر سے قبلہ
حضرت صاحب کی زیارت کے منتظر تھے، لیکن جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ رستے کی کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے سفر کچھ طویل ہو گیا۔ بہرحال الحمدللہ آپ کی جو ذوق شوق تھا وہ پورا ہوا، قبلہ حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ آج کی یہ جو محفل، جو بزم قبلہ صوفی خلیفہ محمد بوٹا صاحب نے یہ جو سجا رکھی ہے، میں نے جو گفتگو کرنی ہے، کوئی میرے دامن علم میں کوئی بہت وسعت بھی نہیں ہے، 2-3 باتیں صرف میں نے آپ کو روایتی خطاب سے ہٹ کے آپ کو سنانی ہے، جو کہ صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ تمامی حضرات کے علم میں یہ ہوگا، علماء بیٹھے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ اس امت میں 72 فرقوں کا علماء نے ہمیں بتایا، میں نے پڑھا سنا۔ بڑی مختصر میں نے گفتگو کرنی ہے اور میں نے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جانا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب سے بھی ہم نے جو ہے وہ کچھ موتی آپ ہمیں عنایت فرمائیں گے، جو ہم نے جن کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ 72 فرقے، اور ان فرقوں میں تمام جو جماعتیں ہیں ان کا جو اجماع ہے وہ عبادت پہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، ایسے ہی بات ہے، ایسے ہی ہے، سب کہتے کیا کہتے ہیں؟ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کہتی ہے۔ اور تقریباً تمام کا دین اسلام کے بنیادی عقائد کے اوپر بھی متفق ہیں۔ وہ کیا عقائد؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، کچھ نے کلمے میں کچھ ترمیم تخفیف کر رکھی ہے، کچھ نماز میں کچھ ترمیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کچھ تخفیف کے ساتھ ادا کرتے ہیں، کچھ روزے میں کس کے اوقات میں کسی نے کچھ تبدیلی کر رکھی ہے۔ میں بات آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ان کے اوپر سب کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سب کا اس کے اوپر اجماع ہے، لیکن سب نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کسی نے کوئی چیز شامل کی، کسی نے کچھ کم کی۔ اور اب تمام یہ جتنی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کے اندر سارے اپنی اپنی جگہ پہ بہت بہت متقی بھی رکھتے ہیں، پرہیزگار بھی رکھتے ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، بہت سے کچھ آیت اللہ بھی ہیں، کچھ حجت اللہ بھی ہیں، ان تمام فرقوں میں، تمام جماعتوں میں۔ لیکن ایک جماعت جو ہمیں ان جماعتوں سے، ایک جماعت جو ہماری جو ان سے مختلف ہے، وہ کیسے مختلف ہے؟ اب کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی الحمدللہ ادا کرتے ہیں، تمام جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سب اس پر مختلف ہیں۔ لیکن اب یہ تمام جماعتیں جن کے پاس مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، جن کے پاس آیات اللہ بھی ہیں، حجت اللہ بھی ہیں، لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو یہ یقین رکھتی ہے کہ ان سب کے باوجود بھی ایک ولی اللہ بھی ہوتا ہے، کہ جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں الحمدللہ یہ باقی جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھی ولی اللہ نہیں ہے، یہ ایک ہماری جماعت ہے۔ اور اب یہ ولی اللہ جو ہے یہ صرف یہ آقا کریم علیہ السلام کی صرف اسی میں مختصر اشارہ کرتے کرتے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا کہ اب یہ جو ولی اللہ ہے یہ صرف 1400 سال سے الحمدللہ صرف ہماری ہی جماعت ہے کہ جو اس کے قائل ہیں کہ اللہ کے کچھ خاص بندے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ کچھ خاص بندے،
وہ اللہ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ اب یہ بھی میں اشارہ کرتا چلوں گا، اب یہ جو ولی اللہ جو ہے، اللہ کے جو ولی ہیں، یہ صرف اسی امت میں نہیں ہے۔ میں صرف مختصر اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اپنے گفتگو کی طرف کہ یہ اس سے پہلے کی امتوں میں بھی موجود تھے۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ ایک وہ بھی اللہ کا دوست ہے تھا کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا برحق نبی اپنے دربار میں بیٹھا تھا اور اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا تھا، ہے کوئی ایسا بندہ جو تخت بلقیس لے آئے؟ وہاں پہ ایک اللہ کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے یہ خود اپنے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ ایسے دوست تھے۔ میں اشارہ کر کے اپنی گفتگو کی طرف واپس موضوع کی طرف آؤں گا کہ اللہ نے کہا کہ جن کو میں خود کروٹیں بدلاتا تھا۔ آپ نے سن رکھا ہے کہ میں خود کروٹیں بدلاتا تھا۔ الحمدللہ ہماری وہ جماعت ہے کہ ہمارا اس کے اوپر یقین ہے کہ اللہ کے ولی، باقی کسی جماعت میں بھی آپ کو یہ ولی اللہ کا تصور نہیں ملے گا۔ یہ صرف ایک اسی ہماری جماعت جو اہل سنت والجماعت ہے، اسی میں آپ کو یہ ولی اللہ کا جو ہے یہ تصور ملے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ الحمدللہ اب یہ جو امت جس میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، یہ بھی کوئی عام امت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ وہ امت ہے کہ جس کے لیے اللہ کے برحق نبی نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا، ہم نے اللہ سے دعا تو نہیں نہ کی کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا کرنا، یہ اس کا کرم ہوا نا، اس نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیا۔ یہ اس کی مہربانی، یہ اس کا فضل اور کرم۔ یہ امت کون سی ہے؟ میں آپ کو صرف اس امت کی خاصیت بتاتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف واپس آؤں گا کہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ اے میرے مالک، تو مجھے اپنا پیغمبر، اپنا نبی بنا کے بے شک نہ بھیج، مجھے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کا برحق نبی۔ اب میں اپنی موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے اور آقا کریم علیہ السلام اللہ کے ولیوں کا، ولی اللہ کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور صحابہ اٹھ کے عرض کرتے ہیں، ایک صحابی، یا رسول اللہ، میں بڑی مختصر گفتگو کر رہا ہوں اور آپ نے میری باتوں کو یاد رکھنا ہے، بہت مختصر، اور میں نے اختتام کی طرف جانا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ولی اللہ کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی۔ اور کن سے پوچھ رہے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام سے خود۔ یا رسول اللہ یہ اللہ کے ولی کون ہے؟ اب جو آقا کریم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، یہ ولی اللہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ خاص مقصد کے لیے۔ اب صحابہ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ ایسا خاص مقصد کون سا مقصد ہوگا؟ وہ کیسا مقصد ہوگا کہ جس کے لیے اللہ ان کو دنیا میں پیدا کرے گا؟ اب آقا کریم علیہ السلام نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ان ولیوں کو، اپنے دوستوں کو دنیا میں اپنے لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے دنیا میں پیدا کرے گا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور آگے آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ صرف اللہ کے بندوں کی حاجتیں پوری نہیں کریں گے، اللہ کے بندے، یہ حدیث پاک تواتر کے ساتھ ہے کہ اللہ کے بندے اپنی پریشانیاں لے کے
ان اللہ کے دوستوں ولی اللہ کے پاس آیا کریں گے کہ ہمیں یہ پریشانی ہے، اور پھر یہ اللہ کے دوست اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کریں گے، اور اللہ ان کی دعا سن کے ان اپنے بندوں کی پریشانیاں ٹال دیا کرے گا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کے آخر میں آقا کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے ان خاص بندوں کی وجہ سے اپنے لوگوں اپنے بندوں کے اوپر سے عذاب ٹال دیا کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک جو حضرت حسن بصری جو کہ شاگرد کس کے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا کے۔ کس کے؟ مولا علی مشکل کشا کے۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مولا علی مشکل کشا سے یہ خود سنا کہ مولا علی مشکل کشا نے یہ فرمایا کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان خود اپنے کانوں سے سنا کہ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان کہ اللہ کے یہ جو خاص بندے دنیا میں، اللہ کے جو خاص بندے جو فقیر ہوں گے، ان سے تم اپنی راہ و رسم رکھنا۔ کس لیے راہ و رسم رکھنا؟ حدیث پاک میں جس کی روایت مولا علی مشکل کشا کر رہے ہیں اور نقل کون کر رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری جو آپ کے شاگرد ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے فقیروں سے میل جول رکھنا۔ کیوں رکھنا؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ ان اللہ کے فقیروں کو ایک ٹکڑا روٹی، کتنی؟ ایک ٹکڑا روٹی اگر کھلا دے گا یا ایک گھونٹ پانی ان اللہ کے فقیروں کو پلا دے گا، تو قیامت والے دن یہ اللہ کے فقیر، یہ دوست، اس ایک ٹکڑا روٹی کے بدلے یا ایک گھونٹ پانی کے بدلے یہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے شفاعت طلب کریں گے، اور اللہ ان اپنے بندوں کی فقیروں کی التجا دعا سن کے اللہ اس بندے کی شفاعت کر دے گا۔ اب میں تھوڑا سا اس دور کی طرف واپس آتا ہوں۔ ولایت کی بھی بہت قسمیں ہیں۔ اجازت حضرت صاحب نے عطا فرمائی کہ اس ولایت کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت قسموں کی ولایتیں ہیں۔ ولایت میں ولی، غوث، قطب، اوتاد، غوث اعظم، بہت ساری قسمیں ہیں۔ اب تصوف میں ولایت میں ایک مقام مجذوب کا بھی آتا ہے، جذب کا بھی آتا ہے، لیکن یہ جو آج کل ہمارے ارد گرد جو ہے نا مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے حال سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ مجذوب وہ نہیں ہوتا کہ جس کو اپنے ارد گرد کی بھی ساری خبر ہو تو وہ پھر بھی کہے کہ جی کہ میں بس، ہم کہیں کہ جی کہ یہ بڑے کسی درجے پہ نہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک یہ بھی وضاحت کرتا جاؤں کہ مجذوب میں اور سالک میں فرق کیا ہے۔ آپ کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مجذوب میں اور سالک میں بڑا میں آسان کر کے آپ کو کوئی تصوف کی اصطلاح نہیں آپ کو بتاؤں گا جس کو آپ کو سمجھنا پڑے، بڑی آسان سے الفاظ میں، کہ سالک میں اور مجذوب میں فرق کیا ہے۔ بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ سالک اسے کہتے ہیں جو بلندی پہ چلا بھی جاتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بالکل آسان۔ سالک کون ہوتا ہے؟ جو بلندی کی طرف چلا بھی جاتا ہے اور واپس بھی آ جاتا ہے۔ لیکن مجذوب بلندی کی طرف چلا تو جاتا ہے لیکن پھر واپس نہیں آ سکتا۔ یہ میں نے آپ کو بالکل ایک آسان سی میں نے اصطلاح جو ہے وہ میں نے بتا دی۔ اب ایک دو باتیں صرف میں نے آپ کو اللہ کے ان بندوں کی سنا کے میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے۔ بمبئی شہر میں ایک اللہ کے نیک بندے یہی مجذوب تھے
جن کے اوپر جذب کی حالت جو ہے وہ طاری تھی. حضرت عبد الرحمن شاہ بابا ان کا نام تھا. بمبئی میں آج بھی ان کا بہت مشہور و معروف دربار ہے. آپ بمبئی شہر کے اندر گھوما کرتے تھے اور ان کو اپنے حال کی کوئی خبر نہیں تھی, بس گھومتے تھے. ایک چھوٹا سا, میں نے آپ کو بالکل ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے گفتگو کو میں نے ختم کرنا ہے. ایک دن وہ بمبئی کے شہر کے اندر, یہ ابھی ان کا وصال ہوا ہے, کوئی بہت پرانی, میں آپ کو کوئی 200-300 سالہ تاریخ نہیں بتا رہا, یہ کچھ سال پہلے جو میں نے پڑھا ہے کہ 80-90 سال پہلے ان کا وصال ہوا ہے. میں آپ کو بہت پرانے بزرگوں کی طرف نہیں لے کے جا رہا, قریب ہی رکھ رہا ہوں. ان کا, وہ بمبئی میں گھوما کرتے تھے, انگریز کا دور تھا وہ. تو آپ ایک دن بمبئی شہر میں گھوم رہے تھے, جو لوگ تو ان سے واقف تھے ان کو پتا تھا ایک انگریز اپنی بیوی کے ساتھ اس دن شہر میں ٹہلتا ہوا جا رہا تھا. اب ان جو بزرگ, جو اللہ کے مجذوب بندے, جن کو کوئی پتا نہیں تھا میرے دائیں کون چل رہا ہے, بائیں کون چل رہا ہے, کوئی ان کو خبر نہیں تھی, وہ جا رہے تھے. اتفاق کیا ہوتا ہے کہ اس انگریز کی بیوی کے ساتھ ان کا کندھا ٹکرا جاتا ہے. اب کندھا ٹکرانا تھا کہ اس انگریز کی بیوی نیچے گر گئی. اب جب وہ گری تو انگریز کو بڑا تیش آ گیا, بڑا غصہ آ گیا. اس نے اس غصے تیش کی حالت میں ان مجذوب اللہ کے بندے کو ایک تھپڑ مار دیا یا دھکا دے دیا. اب وہ تو یہ کام کر کے, وہ انہوں نے جب تھپڑ کھایا, ان کو دھکا لگا, تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کے پھر نیچے دیکھا اور اپنی منزل کی طرف چلے گئے. جب وہ چلے گئے, انگریز کے اوپر ایک غشی کا دورہ طاری ہو گیا, اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا, کوئی علاج نہیں ہوا. اب اس انگریز کا جو ڈرائیور تھا وہ ہندو تھا. کون تھا؟ تھا ہندو, لیکن عقیدہ اس کا بھی ٹھیک تھا ہندو. وہ جانتا تھا کہ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں, کچھ خاص بندے ہوتے ہیں. جب اس نے اپنے اس مالک کی یہ حالت دیکھی نا, تو وہ اپنی مالک کی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہونے لگا. اس نے پوچھا کہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا وہ جس کو تیرے بندے نے دھکا مارا ہے نا, وہ اللہ کا ایک خاص بندہ ہے. جب تک تو اس کے پاس نہیں جائے گی نا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا جانا پڑے گا. اس نے کہا کدھر؟ اس نے کہا ٹھکانہ تو کوئی نہیں ان کا, ان کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس نے کہا چل, پھر علاج تو کرا لیا, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو چل یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. اب اس انگریز عورت نے اس ڈرائیور کو ساتھ لیا اور بمبئی کی گلیوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا. ڈھونڈتے 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 ایک دریا کے کنارے جا کے ان کو ڈھونڈا, اور اس نے ان اللہ کے مجذوب بندے کے پاؤں پکڑے, معافی مانگی. وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی میرے بندے سے غلطی ہو گئی ہے, اسے معاف کر دو. اب اس اللہ کے خاص بندے نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے نہیں کہا, تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دو یاروں کا جھگڑا ہے. تیرے خاوند کے یار کو میرے سے دھکا لگا, اس نے مجھے مارا. جب مجھے تکلیف ہوئی, میرے یار کو تکلیف ہوئی, اس نے تیرے یار کو مارا. یہ تو دو یاروں کا جھگڑا ہے. اس نے کہا پھر یہ کیسے اس کا ٹھیک ہوگا؟ اس نے کہا اچھا. وہ بزرگ کہنے لگے اچھا کچھ کرتے ہیں. آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دیکھ کے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں, اے میرے مالک, میں نے اسے معاف کر دیا, اب تو بھی اسے معاف کر دے. یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اب آخری بات جو میرے ذہن میں آ گئی, چلیں وہ بھی سناتا چلوں. سید المجذوبین کی حضرت بہلول دانا, حضرت وقت کا بادشاہ جن کا مرید تھا, یہ اللہ کے خاص بندے. کون؟ وقت کا بادشاہ, خود بھی مرید تھا اور اس کی بیوی ہارون رشید بھی آپ کا مرید تھا, اور آپ کی بیوی زبیدہ بھی آپ کی مرید تھی. ایک دن آپ کا جو ٹھکانہ تھا وہ قبرستان کے اندر تھا. کہاں تھا؟
قبرستان. میں نے کہا نا کہ یہ جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو اپنے حال کی کوئی خبر, مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اپنے دائیں بائیں کا کچھ پتہ نہ ہو کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں, کہاں پہ چل رہا ہوں, کون میرے آس پاس ہے. ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ آپ یہ کیا ویرانے میں بیٹھے رہتے ہیں, ویرانے میں پڑے رہتے ہیں, حکم کریں مجھے, میں ادھر آبادی کے اندر, شہر کے اندر آپ کے لیے ایک عالی شان سا مکان تعمیر کرتا ہوں, آپ وہاں پر آ کے سکونت اختیار کریں. تو حضرت بہلول کہنے لگے اے ہارون یہ آبادی کس کو کہتے ہیں, یہ آبادی کس چیز کا نام ہے؟ تو عرض کرنے لگا حضرت کسی دن آئیں نا, تشریف لائیں, آپ کو پتہ لگے کہ بغداد شہر کی کیا چنکا چوند ہے, کس طرح کیا رونق ہے ادھر, آپ تشریف لائیں تو آپ کو پتہ لگے. آپ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضرت بہلول فرماتے ہیں اے ہارون تو جس کو آبادی کہتا ہے نا, میں نے آج تک اس آبادی سے لوگوں کو اس ویرانے کی طرف آتے ہوئے ہی دیکھا ہے, یہاں سے کسی کو واپس جاتے ہوئے نہیں دیکھا. روز کبھی ایک, کبھی دو, کبھی تین, سارے اسی طرف ہی آ رہے ہیں, یہاں سے اٹھ کے واپس کوئی نہیں جاتا. تو میں اس کو کیسے آبادی مانوں, میں یہی رہوں گا, ادھر ہی میرا ٹھکانہ جو ہے میں یہی ٹھیک ہے. اب آپ کی جو ہارون رشید کی جو بیوی تھی بڑی خوبصورت تھی, آپ کی بڑی خاص مرید خاص تھی. ایک دن بس آخری بات 2 منٹ صرف, کہ ایک دن ہارون رشید اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی بیوی زبیدہ سو رہی تھی. اس نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا تو چاند, 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا. تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی اٹھی تو کہنے لگا اے زبیدہ میں ابھی دیکھ رہا تھا, کبھی چاند کو دیکھتا تھا, کبھی تیرے چہرے کی طرف دیکھتا تھا, تو میں یہ فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ کیا یہ 14ویں کا چاند جو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا کیا وہ خوبصورت ہے یا تیرا چہرہ خوبصورت ہے. تو فرتے جذبات میں آ کے زبیدہ کے منہ سے نکل گیا نہیں یقیناً میں ہی خوبصورت ہوں, چاند خوبصورت نہیں ہو سکتا. اب یہ بات سننی تھی تو بے دہانی میں ہارون رشید کے منہ سے نکل گیا اچھا اب اگر تیرا یہ خیال ہے کہ تو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو کل نماز عصر یا مغرب کے وقت تک تو مجھے نص قرآنی سے تو نے ثابت کر کے دینا ہے کہ تیرا چہرہ جو ہے وہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. اب ساتھیوں میں مختصر اپنی گفتگو کو کر کے رات گزر گئی. زبیدہ نے پورے شہر کے مفسرین کو اکٹھے کیا, ان سے کہا مجھے قرآن سے کوئی اصطلاح, کوئی نص قرآن کی مجھے نکال کے دیں کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ میں چاند سے میرا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. ساتھیوں اگلے دن عصر کا وقت آنے کے قریب تھا یا مغرب کا وقت آنے کے قریب تھا. تمام بغداد کے شہر کے مفسرین آ کے ہارون رشید کے محل میں بیٹھے ہیں اور کوئی قرآن کی نص کسی کو مل نہیں رہی. اب جب وقت قریب آ گیا زبیدہ پریشان ہوئی, اس نے کہا میں کیا کروں. تو اس کی ایک لونڈی کہنے لگی یہ مرشد کس دن کام آئے گا, یہ پیر کس دن کام آئے گا, جس کی خدمت میں روز جا کے حاضریاں لگواتی ہو, یہ کس دن چلو اس کے پاس چلتے ہیں, آج اس سے چل کے پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو نکتہ بغداد کے سارے مفسرین کو نہیں مل رہا یہ وہ کوئی نکال سکتا ہے, کوئی بتائے. مشکل وقت ہے, تو کہتی ہے کہ یہ مرشد مشکل وقت میں ہی کام آتا ہے, تو چل ذرا آج چل کے پوچھتے تو ہیں. اب زبیدہ بہلول دانا کے خدمت میں حاضر ہوتی ہے, سارا ماجرا عرض کرتی ہے. تو حضرت بہلول فرمانے لگے اچھا تو چل میں بھی آ رہا ہوں, تیرے محل میں آتا ہوں. جا کے محل کی مسجد میں بیٹھ گئے اور فرمایا, حکم کیا کہ ہارون کو میرے پاس بھیجو. ہارون کو جب پتہ لگا تو وہ کہنے لگا اتنا مشکل پڑی ہوئی ہے, بیوی جو ہے وہ کل ابھی ٹائم قریب ہے, قرآن کی نص سے اگر ثابت نہ یہ ہو سکا کہ اس کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے تو یہ میرے پہ حرام ہو جائے گی.
وہ بڑی بیزارگی کے عالم میں بہلول دانا کی خدمت میں گیا۔ اب میں نے آپ کو یہ صرف آخری بات میں نے بتانی ہے کہ یہ اللہ کے لوگ، اللہ کے خاص لوگ، یہ کس طرح ہمارے کام آتے ہیں، اللہ نے ان کو کتنی فہم اور فراست عطا کی ہوتی ہے کہ یہ کس طرح اللہ کے نور سے دیکھتے ہوئے ہمارے مسئلوں، ہمارے پریشانیوں کو یہ حل کرتے ہیں۔ جو آقا کریم علیہ السلام نے جو اس طرف اشارہ فرمایا نا کہ اللہ کے بندے اپنی پریشانیاں لے کے ان کے پاس جایا کریں گے اور یہ اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے ان کی پریشانیوں کو ٹالا کریں گے۔ اب ہارون جو ہے وہ بہلول دانا کے پاس حاضر ہوا تو آپ پوچھنے لگے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی بس پریشان ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، ایک قرآن کی آیت ہے، اس میں مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کہ کیا یہ ٹھیک ہے، تم ذرا اس کی مجھے ترتیب ٹھیک کر دو۔ ہارون کہنے لگا حضور میری یہ کیا مجال؟ انہوں نے کہا نہیں، تو بھی مسلمان ہے، میں بھی مسلمان ہوں، غلطی لگ سکتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ تو ہارون عرض کرنے لگا ٹھیک ہے حضرت، جس طرح آپ کا حکم، میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن شاید آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ تو حضرت بہلول دانا نے قرآن کی آیت پڑھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الشَّمْسَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اب جب یہ آیت پڑھی تو اب ہارون کہنے لگا کہ نہیں حضرت یہ آیت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، دوبارہ سننا۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے بہلول دانا نے دوبارہ پڑھی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْقَمَرَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو پھر ہارون رشید کہنے لگا نہیں حضرت آیت اس طرح نہیں ہے۔ تو حضرت بہلول پوچھنے لگے پھر کس طرح ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ تو کہنے لگا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب آپ نے یہ سنا تو کہنے لگا پھر کیوں بیوی سے جھگڑا لگا کے بیٹھا ہے، جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت تخلیق کیا، پھر تو کیسے یہ کہتا ہے کہ جی کہ جو ہے نہیں چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ تو ساتھیو یہ اللہ پاک نے اپنے ان خاص بندوں کو ایک معرفت عطا کی ہوتی ہے اور یہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ ہمارا یہ نسبت جو ان اللہ کے خاص لوگوں سے ہم نے قائم کی ہے، اس کے اوپر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے اور تا قیامت اللہ پاک ہماری اس نسبت کو قائم و دائم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔